تنگی کرتا رہتا ہے کہ میں کس طرح اپنی خواہشات کو، شہوت کو پورا کر سکتا ہوں. ایسا برے منصوبے باندھنے والا دل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. فرمایا برائی کی طرف چل کر جانے والے پاؤں اللہ کو ناپسند، اور بے گناہ بندے کو دکھ دینے والے ہاتھ. اگر انسان کسی بے گناہ بندے کو دکھ پہنچائے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. اور فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا انسان. اب آپ دیکھیں کئی مرتبہ لڑکے کے ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لڑکے کے دل میں بیوی کی محبت کم ہوتی ہے، اور کبھی لڑکی کے ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بیوی کے دل میں خاوند کی محبت کم ہو جاتی ہے. تو جو شخص بھی میاں بیوی کے درمیان دوری کا سبب بنے گا یہ شخص اللہ رب العزت کو ناپسند ہوگا. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے خفا ہو، ایک دوسرے سے ناراض ہوں، ایک دوسرے سے دور ہوں. یہ میاں بیوی کا محبت پیار سے رہنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور کوئی بندہ ان کے درمیان سلو کروانا چاہتا ہے تو اب اگر یہ سلو کرنے والا بندہ کوئی غلط اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتا ہے تو گو کہ یہ جھوٹ ہے، مگر مقصد نیک، اس لیے اللہ تعالیٰ اس جھوٹ پر قیامت کے دن بندے کی پکڑ نہیں فرمائیں گے. شریعت نے اپنا حق معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت و پیار سے رہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھیں اور اس سے ہم خیر کی گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اس سے بہتر بات کس بندے کی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے. لہذا نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا یہ بہت اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل. وہ خواتین جو اس کو زندگی کا مقصد بنا لیتی ہیں، خود بھی نیکی پر رہنے کی کوشش کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتی ہیں، یہ اس دنیا میں اللہ کی سفیر ہوتی ہیں، یہ اس دنیا میں اللہ کی ایمبیسیڈر ہوتی ہیں. یہ غفلت میں پڑی ہوئی عورتوں کو، گناہوں میں کھلی ہوئی عورتوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتی ہیں اور نیکی کی طرف ان کو لاتی ہیں. مردوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے مردوں سے گفتگو کریں تو خیر کی گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، اور میاں بیوی خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. یہ ذہن میں رکھنا کہ جو میاں بیوی نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو اللہ رب العزت کو خوش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. تو اگر خامن نیک بننا چاہتا ہے تو بیوی تعاون کرے، بیوی نیک بننا چاہتی ہے خامن تعاون کرے. نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. رکاوٹ بنیں گے تو اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جائیں گے. چنانچہ جو شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص سچ بولنے کا عادی ہو
زبان سے جب بھی کوئی دعا نکلتی ہے اللہ تعالیٰ نکلی ہوئی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. سچ کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ جھوٹ کتنا ہی تیز کیوں نہ بھاگے، سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے. ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم بچ جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. تو سچ سے نجات ملتی ہے. آج کل کے زمانے میں شیطان نے جھوٹ کی نفرت دلوں سے گھٹانے کے لیے اس کے نام بدل کر رکھ دیے. چنانچہ اس کو بہانہ کہتے ہیں. بیوی کہتی ہے میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کر دیا، خاوند کہتا ہے میں نے بیوی کے سامنے بہانہ کر دیا، حالانکہ وہ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عشت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوا ہوں. چنانچہ مکارم اخلاق میں سے دو باتیں ہیں، سچ بولنا اور سچائی کا معاملہ کرنا. یہ ذہن میں رکھنا کہ جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکے، مگر انہوں نے بہانے بنانے کی وجہ سچ بولا. کچھ دن ان کے ساتھ تنگی رہی، پھر اللہ کی رحمت آئی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو خوشخبری عطا فرما دی. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شہزادہ آیا، کافر تھا اور اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان دیا تھا. تو عمر جانا چاہتے تھے کہ بس اس شخص کو تو ختم کر دیا جائے، خس کم جہاں پاک. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلوا لیا. ان کی عادت مبارکہ تھی عمر لانوں کی کہ وہ اگر کسی پر یہ حکم نافذ کرتے تو اس سے پوچھتے تھے کہ تمہاری زندگی کی آخری تمنا. جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ ایک پیالہ پانی پلا